بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ماں باپ کی عزت و خدمت ایک سبق آموز واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ سعودی عرب کے شہر قصیم کی شرعی عدالت نے اپنی تاریخ میں ایسا عجیب و غریب مقدمہ دیکھا جو کہ قصیم بلکہ پوری مملکت سعودی عرب میں نہ ہی پہلے کبھی دیکھا گیا نہ ہی کبھی سنایا گیا تھا۔ ہم آئے دن خاندانی اختلافات، قطع رحمی، اولاد کی بھیڑ چڑھنے والے افسوسناک واقعات اور دلوں کو لرزا دینے والے واقعات کی تفصیل کو پڑھتے، سنتے اور دیکھتے ہی رہتے ہیں، مگر صلح رحمی کی بنیاد پر بننے والے اس مقدمہ کی تفصیل سنیے اور اس واقعے کو کسوٹی بنا کر اپنے آپ کو یا اپنے گردوانوا میں وقوع پذیر حالات واقعات کو پرکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے، میری ویڈیو کو لائک، شیئر، ایک پیارا سا کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلیں ہم اب اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اس شخص کا نام حیزال الفیدی الحربی ہے۔ یہ بریدہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں ایک السیہ کا رہنے والا ہے۔ قصیم کی شرعی عدالت میں فیصلہ جیسے اس کے خلاف ہو گیا تو اس نے خود کو رو کر اپنی داڑھی کو آنسو سے تربتر کیا ہے، مگر اس کو دیکھنے والے لوگ بھی رو پڑے۔ آخر کس بات پر یہ ذرا کتار رو رہا تھا؟ گش پڑ جانا، اولاد کی بے رخی، خاندانی زمین سے بے دخلی۔ حیزان کی بیوی نے اس پر خلا کا دعویٰ کیا، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر آخر کس بات پر کا رونا؟ یہ قصہ تصوراتی نہیں بلکہ سچا حقیقت پر مبنی ہے، جس کی تفصیل سعودی عرب کے ایک بڑے اخبار الریاض کے سرورق پر چھپی۔ مملکت کی بڑی مساجد کے منابر سے ائمہ کرام نے اپنے خطبات میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ سینکڑوں عربی ویب سائٹس، فورمز پر لوگوں کی آنکھیں کھولنے والے اس واقعے کی تخلیص آپ کے لیے حاضر ہے۔ حیزان اپنی ماں کا بڑا بیٹا تھا۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے سارا وقت اپنی ماں کی خدمت پر گزارتا تھا۔ حیزان کی ماں ایک بوڑھی اور لاچار اور جس کی کل ملکیت پتل کی ایک انگوٹھی جسے بیچا جائے تو کوئی 100 روپے بھی دینے پر آمادہ نہ ہو۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ ایک دن دوسرے شہر سے حیزان کے چھوٹے بھائی نے آ کر مطالبہ کر ڈالا کہ ماں کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ شہر میں بڑے خاندان کے ساتھ رہ سکے۔ حیزان کو اپنے چھوٹے بھائی کا اس طرح ماں کو شہر لے جانے کا ارادہ بالکل پسند نہ آیا۔ اس نے اپنے بھائی کو سختی سے منع کر دیا تاکہ وہ ایسا نہیں کرنے دے گا۔ ابھی بھی اس کے اندر اتنی ہمت، سخت اور استعداد کہ وہ ماں کی مکمل دیکھ بھال اور خدمت کر سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان توطئات زیادہ بڑھی۔ انہوں نے معاملہ عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر معاملہ عدالت میں جا کر بھی جوں کا توں ہی رہا۔ دونوں بھائی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے تو عدالت پیشیوں پہ پیچھے دیتی جا رہی تھی تاکہ دونوں کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، مگر یہ سب کچھ بے سود رہا۔ مقدمے کی طوال سے تنگ آ کر قاضی نے اندھے پیشی پر دونوں کو اپنی ماں کو ساتھ لے کر آنے کے لیے کہا تاکہ وہ ان کی ماں سے ہی رائے لے سکے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا پسند کرے گی۔ اگلی پیشی پر وہ دونوں بھائی اپنی ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ ان کی ماں کے محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ، بڑھیا کا وزن 20 کلو بھی نہیں بنتا تھا۔ قاضی نے بڑھیا سے پوچھا کہ وہ کیا جانتی ہے اس کے دونوں بیٹوں کے درمیان اس کی خدمت کے لیے کتنا تنازع چل رہا ہے۔ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ ان سے اپنے پاس رکھیں، ایسی صورتحال میں کس کے پاس جا کر رہنا زیادہ پسند کرے گی؟ بڑھیا نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، مگر میرے لیے کسی ایک کے ساتھ جا کر رہنے کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر حیزان میری ایک آنکھ کی مانند ہے تو اس کا چھوٹا بھائی دوسری آنکھ ہے۔ قاضی صاحب نے معاملے کو ختم کرنے کی خاطر حیزان کے چھوٹے بھائی کی مادی اور مالی حالت کو نظر میں رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ جی ہاں، تو یہ وہ جو وجہ تھی حیزان کی اس طرح ڈھاڑے مار کر رونے کی۔ کتنی قیمتی تھے حیزان کے یہ آنسو، حسرت کے آنسو کہ اپنی ماں کی خدمت کرنے پر قادر کیوں نہیں مانا گیا۔ اتنی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ماں کی خدمت کرنے کو سعادت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شاید بات حیزان کی نہیں، بات ان کے والدین کی ہے، جنہوں نے حیزان جیسے لوگوں کی تربیت کی اور انہوں نے والدین کی اہمیت اور عظمت کا درس دیا۔